بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میرے محترم بھائیو اور دوستو، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے. اس کے بعد رمضان المبارک کا سب سے اہم عشرہ شروع ہونے کو ہے، یعنی رمضان کا آخری عشرہ. اس رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت اور اس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول اور اس مہینے کی برکات، یہ تمام چیزیں آپ سے مخفی نہیں ہیں. اس سے پہلے آپ ان خطبات جمعہ میں سنتے رہے، لیکن سب سے اہم اس مہینے کا سب سے افضل عشرہ وہ آخری عشرہ ہے، تیسرا عشرہ، جو کہ کل کا دن ختم ہونے کے بعد شروع ہو جائے گا. اس آخری عشرے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے. عبادت کا خاص طور پر اہتمام فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اجتہاد کرتے تھے، اس قدر جد و جہد کرتے تھے، محنت کرتے تھے، تھکاوٹ برداشت کرتے تھے، عبادت کرتے ہوئے، دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر نہیں بلکہ عبادت کرتے ہوئے اور اعمال صالحہ کو سر انجام دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت، اتنی جد و جہد، اس قدر اجتہاد کرتے تھے کہ ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اس عشرے کے علاوہ یعنی آخری عشرے کے علاوہ باقی کسی اور عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اجتہاد نہیں کرتے تھے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے خصوصی طور پر اس آخری عشرے میں، یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم بھی اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ
وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کے داخل ہونے کے بعد، آخری عشرہ کے شروع ہونے کے بعد کیا کرتے تھے؟ احیا لیلہ، ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہتے، اکیلے نہیں، ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور خوب عبادت کرتے، وشد مئزرہ، اور مکمل طور پر کمر بستہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے اور مستعد ہو جاتے اس عبادت کے لیے۔ کون سی عبادت؟ اس آخری عشرے کی عبادت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو دونوں روایتیں ہیں، دونوں احادیث، ان دونوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی آنے والے ایام کو اور خصوصاً آنے والی راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور زندگی کی سب سے اہم راتیں اور سب سے اہم دن تصور کرتے ہوئے ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری عشرہ مکمل طور پر اعتکاف میں گزارتے تھے۔ اعتکاف کس چیز کا نام ہے؟ کہ آپ تمام دنیاوی مشاغل سے منقطع ہو کر اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی مناجات میں مشغول ہو جائے۔ اللہ کی مناجات یہ وہ لذت ہے کہ جو اسی شخص کو محسوس ہوتی ہے جو اس مناجات میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ عجیب سی لذت ہے اللہ سے مناجات، کہ آپ دنیا کے تمام مشاغل سے منقطع ہو جائیں، تمام مشاغل، تمام امور جو دنیاوی ہیں ان کو چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں اور اللہ رب العزت سے مناجات کریں۔ کس طرح؟ کہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل میں کثرت کریں، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ سے سرگوشیاں کریں، چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ وہ لذت ہے کہ جس کے حصول کے لیے بادشاہ اگر اپنی بادشاہت پوری کی پوری صرف کر دے، اگر کسی مملکت یا کسی ملک کے بادشاہ اگر اپنے تمام ذرائع، تمام وسائل بروئے کار لائیں، پوری سلطنت، پوری مملکت کے وسائل بروئے کار لائیں اس لذت کے حصول کے لیے، تب بھی یہ لذت ان کو حاصل نہیں ہوگی جب تک وہ تمام امور مملکت کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر اعتکاف نہیں کریں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، موت آنے تک، اپنی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا آپ نے کہ آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 10 دن کم از کم اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن جس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف میں بیٹھے رہے۔ اور جو شخص اعتکاف میں بیٹھے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کی اس کی توفیق دے۔ دنیا کے کاموں سے اگر ہم 10 دن یا 10 راتیں اگر دنیا کے کاموں سے منقطع ہو کر صرف اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھ جائیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے مناجات اور سرگوشی کے لیے، تو اس سے کوئی خسارہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے یقینی طور پر بہت زیادہ اجر و ثواب اور بہت زیادہ منافع اور وہ ارباح، وہ منافع جن کے حصول کے لیے ہم 11 مہینے جدوجہد کرتے ہیں اور دن رات ایک کر دیتے ہیں، ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، صرف 10 دن کے لیے چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ سے مناجات کر کے دیکھیں کتنی لذت اور کتنی راحت محسوس ہوگی۔ یقین مانیں 11 مہینے آپ نے جو کچھ کمایا اس کو کما کر، اس کو دیکھ کر آپ کو راحت محسوس نہیں ہوگی جس قدر آپ کو یہ 10 دن یا 10 راتوں میں اللہ رب العزت سے مناجات کرتے ہوئے راحت محسوس ہوگی۔ اس کا کیا کہنا ہے؟ تو جو شخص اعتکاف میں بیٹھے اس کے لیے سنت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں السنت علی المعتکف
اللہ یعود مریضا، کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، ولا یشهد الجنازہ، اور جنازہ پڑھنے کے لیے نہ جائے، ولا یمس امرأة ولا یباشرها، اور وہ اپنی بیوی سے دور رہے، ولا یخرج لحاجة الا لما لا بد منه، اور کسی دوسری ضرورت کے لیے مت نکلے اللہ رب العزت کے گھر سے، مسجد سے وہ مت نکلے، الا لما لا بد منه، ہاں اگر کسی کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی ایسی حاجت ہے کہ جس کے لیے اس کے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو وہ اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ لہذا ان آداب اعتکاف کا خیال رکھتے ہوئے اور دنیاوی امور سے بالکل منقطع ہو کر کے اللہ کی مناجات میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو شخص اعتکاف میں بیٹھے یا جو شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے، دونوں کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کہ فرض نمازیں تو یقینی طور پر پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، وہ نہ صرف اس آخری عشرے میں اور نہ صرف رمضان کے مہینے میں بلکہ مکمل پورا سال بھر فرض نمازیں تو اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کر دی ہیں ہر مکلف پر، لہذا ان سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ لیکن فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل میں انسان کو کثرت کرنی چاہیے۔ نوافل میں سب سے پہلے آپ نمازوں میں جو نوافل ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہ فرض نمازوں سے پہلے کی سنتیں اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان پر تو ہمیشہ پابندی کرنی چاہیے، اور خصوصاً اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعات پڑھتا رہتا ہے۔ 12 رکعات، یہ کون سی 12 رکعات ہیں؟ یہ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں، اور وہ آپ کو معلوم ہے جو شخص یہ 12 رکعات پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دن اور رات میں آپ یہ 12 رکعات پڑھ لیں تو اللہ آپ کے لیے گھر بنا دیتے ہیں جنت میں، جب سے یہ سنا اس وقت سے لے کر اب تک میں نے ان 12 سنتوں کو 12 رکعات کو میں نے ترک نہیں کیا ہے۔ یہ جذبہ ہے اس خاتون عظیم کا، اس پاک باز خاتون کا، یہ جذبہ اطاعت اور اس اجر و ثواب کے حصول کی رغبت اور جنت میں گھر حاصل کرنے کی رغبت اور اس کا شوق اور اس کا ولولہ، آپ اس خاتون کے اس جذبے کو اور اس شوق کو دیکھ کر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم نے یہ جو 12 رکعات ہیں فرض نمازوں سے پہلے اور بعد ان کو نہیں چھوڑنا۔ آپ اگر روزانہ پڑھتے رہیں تو روزانہ اللہ رب العزت بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، روزانہ اللہ رب العزت آپ کے لیے ان 12 رکعات کی بدولت اگر اپنے فضل و کرم کے ساتھ جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے آپ کے لیے، تو میرا خیال ہے یہ سودا جو ہے یہ بہت ہی اچھا سودا ہے، اس سے بہتر کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں نوافل میں کثرت کرنی چاہیے، اور ویسے بھی جب انسان نوافل میں کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نوافل میں جو شخص کثرت کرتا ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر لیتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی پورے اہتمام کے ساتھ کرنے والا شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر وہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، وہ جس چیز سے وہ پناہ طلب کرتا ہے اللہ اس کو اس سے بچا لیتا ہے، اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ بھی اللہ کے اولیاء میں شامل ہو سکتے ہیں اسی طرح عبادت میں کثرت کر کے، اس میں اجتہاد کر کے، لیکن یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت میں اجتہاد وہی ہے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں جو عبادت کرتے تھے وہی عبادت ہی اصل میں اس میں اجتہاد ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ اجتہاد نہیں شمار کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ جو ہے وہ رات کو اتنے 100 رکعات پڑھتے تھے، یہ 100 سینکڑوں رکعتیں ایک رات میں پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ